ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مبارک دن ہے, تمام دنوں کا سردار دن ہے جمعہ کا دن. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. رب آپ کو اس دن کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے. عبادت کیجیے آج کے دن. خاص جو ہے وہ تسبیحات ہونی چاہیے. درود پاک کا ورد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی قیمتی جو ہے وہ وظیفہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے وہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو دوسروں کے لیے دعا کیجیے, اپنے لیے بھی اور اپنے اس پیارے ملک پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ یہ ہے تو ہماری پہچان ہے. اور جب ہم پہچان کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے پیارے لوگ جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پہچان کو بدلا, اور پھر ایسا بدلا کہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح جو ہے وہ فلک کا حصہ بن گئے. اور اس چمک کو حاصل کرنے کے پیچھے انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں, اور اس قربانی کے نتیجے میں جو ہے یہ روشن جو چمکتا ہوا آب و تاب کے ساتھ جو چمکتا ہوا جو دین ہے وہ ان کے سر کا تاج بنا. الحمدللہ ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ اسلامی گھرانے ہیں, اور الحمدللہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں جو ہے وہ اذان کی آواز سنائی گئی, ہمیں کلمہ سکھایا گیا. یہ ہمارا نصیب ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس طرف آنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ان کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ تم دین اسلام کی طرف آؤ, سوچے ان کے لیے زندگی کی اسٹرگل جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی, انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہوگا. اور اس کی خاص مثال یا روشن مثال جو ہے وہ ہمیں اصحابہ کرام سے ملتی ہے. جس طرح انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے, دین کو آگے بڑھانے کے لیے, گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ پہلے آنے والوں کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک روشن رہنمائی کا باعث ہے. اور ہمارے قرآن مجید جو ہے ہمارے پاس کتاب موجود وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. لیکن جو اصحاب تھے, جو صحابہ کرام تھے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وقت گزارا, تبلیغ میں ان کے ساتھ رہے اور ان کی تبلیغ سے جو ہے دین اسلام میں شامل ہوئے, ان کی لازوال قربانیوں کو, ان کی زندگی کو, ان کے زندگی کے گزارنے کے طریقے کو بھی آج کے دور کے انسان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کہ جب انہوں نے ایک چیز کو دل سے قبول کیا تو پھر اس پر ڈٹے بھی رہے, اور اس کے لیے جتنی قربانیاں آئیں, جتنی مشکلیں آئیں, اسے قبول بھی کیا, اور راہ حق کی جو راہ ہے اسے کبھی نہیں چھوڑا. اسی طرح کی ایک ایسی پاک ذات ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, ان کی زندگی پر ایک روشنی ڈالیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنی اس دین کی سربلندی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں, اور کس طرح ہم آج جو ہے وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. ان کے کچھ اقوال ہیں, ان کی کچھ کہی ہوئی باتیں ہیں, انہیں بھی شامل کریں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی انہوں نے, اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کے انہوں نے دن گزارے ہیں. انہی کی شخصیت پر آج ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ایک ایسی محترم شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ میرے پروگرام میں آ کے کوشش کی کہ عام زبان میں جو ہے بڑی معذرت چاہتی ہوں, تھوڑا گلا خراب ہو رہا ہے, کہ آپ اور میں جو ہیں وہ چیزوں کو سمجھ سکیں, مسائل کا حل ہمیں مل سکے. مفتی جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم, آپ کو جمعہ کا دن مبارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمر قادری. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ عمر صاحب؟ آپ کو بھی جمعہ کا دن مبارک ہو. ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کو شروع کریں گے رب کے بابرکت نام سے, اور آپ سے حافظ صاحب درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ,
قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے اور دو کائنات میں جو شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چاروں خلفاء بالترتیب یعنی پہلے پہ حضرت ابوبکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان اور چوتھے پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ چاروں کے چاروں مراتب میں ہیں. پھر اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں اور جو اصحاب بدر ہیں جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے ان صحابہ کے مراتب آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہر صحابی کے اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے. اور عشرہ مبشرہ جو ہے، عشرہ مطلب 10 جو ہے وہ، اور وہ بھی صحابہ کرام میں سے ہی ہیں جنہیں زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. مبشرہ جنہیں خوشخبری دی گئی، عشرہ مطلب 10. تو 10 وہ صحابہ کے جن کو دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. انہی میں یہ چاروں کے چاروں خلفاء بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، حضرت علی بھی. لیکن یہ میں نے اس بات کو جاننے کی اور اس پر اس لیے میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ سوچیں جسے دنیا میں ہی بتا دیا جائے کہ تمہیں جنت میں ہی جانا ہے، تمہیں بشارت دے دی گئی ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی میں اتنی قربانیاں ہوں، اتنی اسٹرگل ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو کسی چیز کے ایک ظاہری طور پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں صرف اپنی کم عقلی سے ایک سمجھنے کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم ایک عام انسان کو کہتے ہیں نا یہ چیز تمہاری ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی یا اسٹرگل کرنے کے لیے، اب تو بھائی ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہونا تھا، ملنا تھا مل گیا. لیکن یہ چیز نہیں ہے. جہاں جتنا بڑا رتبہ ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی ہی بڑی قربانی ہے، اتنا ہی بڑا ظرف ہے. اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں ساری بات ہوتی ہے تربیت کی اور صحبت کی. صحیح. کسی بھی شخص کی کامیابی اور اس کی ترقی اور اس کی استقامت کی جو سبب اور دلیل ہوتی ہے وہ اس کی صحبت اور اس کی تربیت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ اکرام کی جو تربیت ہے وہ تربیت کرنے والی ذات نبی کا اپنے مال و متاع کا آدھا حصہ لیا ہے، آدھا اپنے گھر کے اندر چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حضرت ابوبکر بھی تشریف لائے. حضرت ابوبکر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے جو گریبان کے بٹن تھے وہ بھی نکلے ہوئے تھے اور اس کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا مال لا کر رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا یہ جواب حضرت ابوبکر نے محبت بھرے انداز میں دیا، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہ آپ کا انداز تھا دین کی خدمت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. آپ دیکھیں ایمان کی معراج ہے نا یہ، کہ آپ یقین ہے، یہ ایمان ہے نا کہ میرا رب ہے جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی رازق ہے، وہی رحم کرنے والا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ہم تو کہتے ہیں دوسرا اگر ہمارا بھائی اگر 2 بھی کھا رہا ہے تو 1 روٹی اسے چھین لو. ہم خوش نہیں ہوتے، ہم اس کی بربادی پہ خوش ہوتے ہیں بنسبت، اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر رہے. دوسروں کی تو بات بعد میں کریں، بہن بھائیوں میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ تو ہم بدترین دور سے گزر رہے ہیں. اور یہ کتنی روشن مثالیں، خوبصورت باتیں، دل سن کے نرم ہو جاتا ہے. یہ توکل علی اللہ کی اعلیٰ مثالیں ہیں. دنیا میں بڑے بڑے فاتحین کے جو ساتھی تھے، حواری تھے، ان کی ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں. آپ بڑے بڑے فاتحین کو پڑھ لیجئے
کوئی ایسا نہیں ملتا ان کا جانباز کہ اس نے اپنے سردار کے لیے، اپنے امیر کے لیے ایسی قربانیاں دی ہوں، بلکہ صحابہ کرام تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان جنگ میں کودتے تھے۔ اب میدان بدر کا ہی مارکا لے لیجئے، کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 1000 کے پاس سارا ساز و سامان اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھجور کی ٹینیاں، اس کی لکڑیاں دے دی، صحابہ اس کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جذبہ ایمانی اور توکل علی اللہ تھا کہ اللہ کے اوپر اس قدر توکل تھا کہ ہم اللہ کے دین کے خاطر کھڑے ہیں تو ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ بلکہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں دوسرے نبیوں کے ساتھیوں کی طرح نہ پائیں گے، بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ دریاؤں میں کود جاؤ تو آپ ہمیں دریا میں کودتا ہوا پائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جانثاری تھی اور یہ ان کی ایک سیرت کا عملی نمونہ تھا جس کو بدقسمتی سے آج کے دور میں ہم لوگ بھلا چکے ہیں۔ اب محبت کے دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی کہے گا کہ یوم صدیق اکبر منائیں، کوئی کہے گا فلاں کام کریں، لیکن در حقیقت جو ہماری جو ظاہری زندگی وہ بتاتی ہے کہ ہم نے ان کی سیرت سے کوئی سبق نہیں لیا اور اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو دوسرے ہی دن اپنی بوری اٹھائی، کپڑوں کی جو پٹلیا آپ کہہ لیجئے اسے یا آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ سر پر رکھ کر آپ بازار کی طرف جانے لگے۔ جو بھی سامان تھا تجارت کا، حضرت عمر مل گئے، پوچھا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں امیر المؤمنین تو ہوں، خلیفہ تو ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا گھر بار بھی دیکھنا ہے، تو گھر بار کے لیے روزی روٹی کمانے جا رہا ہوں۔ اب اس سے ہمارے آج کے پولیٹیشنز کو سبق لینے کی ضرورت ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس چیز کو توجہ دیں کہ اتنے بڑے خلیفہ اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، وہ جو آپ نے بات کہی کہ دنیا میں بشارت بھی مل گئی کہ جنت میں جاؤ گے، پھر بھی فکر ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کچھ ظلم نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ سو یہ کتنی پیاری باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے، اور صرف سوچ کی بات ہے، صرف نیت کی بات ہے، اور رب مدد کرتا ہے۔ جب آپ رب سے، آج پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ توفیق مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے۔ جب آپ مانگتے ہیں نیک عمل کی توفیق، نرم دلی کی، کیوں کہتے ہیں کہ آپ اچھی صحبت میں رہیں، اچھی محفلوں میں بیٹھیں، جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہی آپ کے دل پر اثر کرتا ہے۔ آپ بری محفلوں میں بیٹھیں گے، بری چیز ہو رہی ہوگی، آپ کو لگے گا یہی زندگی ہے، ایسے ہی دنیا گزرتی ہے۔ تو اسی لیے صحبتوں کا اثر آتا ہے، محفلوں کا ذکر آتا ہے۔ کوشش کیجئے اچھی محفلوں میں بیٹھیے، اچھی تربیت اپنے بچوں کی کیجئے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے جو بھی ہم بوئیں گے وہی ہمیں جو ہے آگے جا کر کاٹنا بھی ہوگا۔ مفتی صاحب، جس پاک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میں ان کے خاندان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ آج اگر ایک شخص نیکی کرنے یا صدقے کی یا خیرات کی بات کرتے ہیں تو گھر والے، ہم لوگ جو سب سے کم چیز ہوتی ہے نا، یا سب سے جو ہمارے لیے ناقص چیز ہوتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ غریب کو دے دو۔ جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کھانا یہ دے دو۔ کبھی بھی ہم اپنی برابری کی بات نہیں کرتے، اور وہ شخص بھی یہ سوچتا ہے نہیں میرے خاندان کی ضرورت ہے۔ تو گھر والوں کی بھی تو لازوال قربانیاں ہیں نا ایسے لوگوں کو عظیم تر کرنے کے لیے۔ بالکل ہیں، کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو خود ان کی ذات مبارکہ اور پھر گھر والوں کا آپ کا ساتھ دینا، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ نے جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو جب آپ کا وصال ہوا، فائنینشلی وہ کتنی سیکیورٹی، انہوں نے اسلام میں کتنا، اپنی جو ہے وہ ساتھ ہونے سے، اپنی حمایت سے ایک جو ہے نا وہ سپورٹ ملتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی سمپتی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے کہ اس قسم کی جب چیزیں ملتی ہے تو انسان کے جذبے دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر ہوں یا دیگر صحابہ کرام، ان کے گھر والوں کو بھی لازوال قربانیاں تھیں۔ اپنے مردوں کو جنگوں کے لیے بھیج دینا، جنگ مسلط ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے بھیج دینا، اپنے بچوں کو بھیج دینا۔
اپنے گھر کا سامان قربان کر دینا. بے شک. ہمارے وہاں تو تصور یہی ہے کہ صرف اور صرف ایکسٹرا پیسے پڑے ہوں تو اس کو صدقہ کر دو, لیکن اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ اپنے گھر کا سامان اٹھاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو, تو بہت سارے تو وہ اچھمبے کی بات سمجھتے ہوئے غور سے دیکھنے لگیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو, جبکہ ان کی قربانیاں دیکھیں کہ اس دور کے اندر اپنے پورے گھر کا سامان دے دیتے تھے. اچھا, ایک اور بات بڑی مزے کی ہے. آج کے دور میں کپڑوں کی اتنی وقت نہیں ہے. مثلاً آپ نے 1000 2000 3000 حد مارا 10,000 کا آپ نے سوٹ خریدا اور پہن لیا, لیکن اس دور کے اندر کپڑے بڑی قیمتی متاع سمجھے جاتے تھے. کپڑے ہوں, اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں قالین ہے یا چمڑا ہے, یہ چیزیں کیونکہ آپ کو امیر سمجھا جاتا تھا. ہاں, تو کیونکہ انڈسٹریز کا تو دور تھا نہیں, وہاں پر لوگوں کی ہاتھ کی ہی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو جو اپنے گھر میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں جو بہت قیمتی ہوتی تھیں, لوگ اپنی آدھی زندگیاں انہیں کمانے کے لیے لگا دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام پل بھر کے اندر اسے اٹھا کر صدقہ کر دیا کرتے تھے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر تھے, ایک فقیر مسجد میں آیا, خیرات کے لیے اس نے پکارا تو حضرت علی نے انگوٹھی نکالی اور وہ اس کو صدقہ کر دی. تو صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیملیز تھیں انہوں نے بھی لازوال قربانیاں دی. اور خواتین کا بھی جو ہے وہ بڑا اہم کردار رہا اسلام کی سربلندی میں. ایک بریک لیں گے انشاءاللہ, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یہ سما بھی کتنا عجیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. یہ سما بھی کتنا عجیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں, ہم نبی سے کتنے قریب ہیں. یہ تو اپنا نصیب ہے. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا
کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم بات کریں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا اور دشمن سے مقابلے کے وقت جم کر لڑنا اور بزدل نہ بننا، اور مال غنیمت میں اگر خیانت ہونے لگے تو اس خیانت کو جلدی سے آگے بڑھ کر روک دینا. ذرا ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے تو ہم کتنا اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم پیٹ میں درد شروع ہونے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے کہ بس کچھ ایسا ہو جائے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم بغیر کسی خوف کے کسی بھی شخص کی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا ہے، مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ برا ہو، لیکن کریکٹر اسیسینیشن ہم ایسے کرتے ہیں اور اتنی بہادری کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح وہ شخص ہے ہی ایسا. ہم خود لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے اور ان پر بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. سو مفتی صاحب، یہ جو ہماری ایک صفت بنتی جا رہی ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی، ایون کہ ہم اسلام کے حوالے سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ کتنا برا جو ہے وہ مسلمان ہے، نماز کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں؟ یہ خاصا کیسے ہونا چاہیے انسان کے اندر؟ دیکھیں، لوگوں کے عیب دو قسم کے ہوتے ہیں، یا اس کی دو حیثیتیں آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا عیب جو علل اعلان ہے، اور ایک اس کا عیب جو رازداری میں ہے. اچھا، دونوں کو ذرا ڈیفائن کیجئے. دونوں اس طریقے سے کہ ایک شخص ہے کہ اس کی ذات میں ایک عیب ہے کہ وہ کانا ہے، مثال میں عرض کر رہا ہوں. اچھا. یا اس کو کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے، گنجا بال نہیں ہے تو لوگ گنجا کہتے ہیں، موٹا ہے. صحیح ہے. لوگوں میں معروف ہے، لوگوں کو پتہ ہے. تو جو غیبت ہوتی ہے وہ جو معروف عیب ہوتا ہے اس پر نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے، کسی کے نام کے آگے لگ گیا کہ اشرف لنگڑا، ٹھیک ہے نا، اشرف کانا، اسے مشہور ہے، دنیا بھر میں مشہور، اسے اسی نام سے بولا جاتا ہے، تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی اگرچہ اس کی ذات میں عیب ہے. ایک عیب ہوتا ہے کہ جو انسان کی ذات میں ہے لیکن رازداری میں ہے، وہ اسے ہی پتہ ہے، یا آپ اس کے تھوڑے سے قریب ہو گئے تو آپ کو پتہ چل گیا. اس کے اوپر سختی فرمائی اسلام نے، لوگوں کو عام نہیں ہے، اس کے اوپر سختی فرمائی اسلام نے. اور اسی سے متعلق غیبت ہے کہ لوگوں کی برائی ان کے پیٹ پیچھے نہ کرو، کہ اس کا وہ عیب جو رازداری میں ہے تمہارے اوپر اچانک کھل گیا یا تمہیں پتہ چل گیا، اسے لوگوں کے اوپر افشا نہ کرو. اچھا، اس حوالے سے ایک اور چیز، اب ایسا ہے کہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں پتہ چل گیا، جس طرح کہ وہ کرپشن کرتا ہے، یا وہ شرابی ہے، یا وہ غلط ظالم ہے، یا چیز ہے، ظاہری طور پر وہ چیز آپ کو نہیں پتہ، لیکن اپنے کسی کو بچانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ تم اس شخص سے محفوظ رہو کیونکہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا وہ فعل ابھی تک تمہارے سامنے نہیں آیا. تو اس زمرے میں کسی کو بچانے کے لیے اگر یہ بات کی جائے، کسی کا عیب یا اس کے اندر موجود برائی بتائی جائے، تو پھر یہ بھی غیبت ہوگی کیا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ذات تک محدود رہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی برائی ہو اور عیب ہو کہ جس سے عامت المسلمین کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں تو غیبت واجب بھی ہو جاتی ہے. جیسے ہم غیبت کے طور پر نہیں، غیبت نہیں کہلائے گی وہ، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا. میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ رشتے کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم کچھ نہیں بتائیں گے، کسی کی بیٹی کا معاملہ ہے یا بیٹے کا معاملہ ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ سے جب لوگ پوچھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں خرابی اور خامی، ہاں، عامت المسلمین کے کسی ضرر کا اندیشہ ہے، اس لیے اب شریعت آپ پر واجب کرتی ہے کہ اگر آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، کسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں، اور آپ اگر بولتے نہیں تو پھر اس کو ضرر کا اندیشہ ہے، آپ پر سچ بولنا لازم ہے. آپ یا تو اسے بولیں کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، یا آپ کو یہ بولنا لازم ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ شخص شرابی ہے، یا یہ جواری ہے، یا یہ زانی ہے، یہ جو بھی ایکس وائی زیڈ اس میں پرابلم ہے، خرابی ہے، وہ بتانا واجب ہو جائے گی. اچھا، لیکن لوگ اس ٹائم یہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، آپ خود اپنے حساب سے وہ کر لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، کلیئر کرنا چاہیے. اگر مطلب بتانا بھی واجب نہیں ہے نا اس طریقے سے کہ بھئی آج کل تو وقت بہت تبدیل ہو گیا ہے
کہ اگر وہ بعد میں جا کر رشتہ داری بن جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں فلاں تمہارے اس نے بتایا تھا کہ تم نے ایسا کیا، تو لوگ احتیاطاً کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلوم تھا لیکن آپ آج کل اچھائی بھی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے، بالکل وہ ایک اس جملہ لیے جو ہے نا وہ لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور قول ہے نا کہ آپ بے عیب انسان تلاش کریں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے، حضرت علی کا یہ قول ہے۔ تو یہی حقیقت بھی ہے کہ عیب سے مراد یہ تو آپ نے چیزیں بتائی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس قول میں کہ بے عیب لوگ تلاش کرو گے تو تم، کیونکہ عیب تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے نا۔ عیب سے مراد جو ہے وہ برائی یا خطا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خطا ہر انسان کے خمیر میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ہر انسان کے۔ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں نے یہی کہا کہ اے میرے رب تو ایک ایسے شخص کو بناتا ہے جو فساد کرے گا اور جو خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اس کو بنا رہا ہوں۔ تو پھر آگے فرشتوں کا یہ کہنا کیوں تھا، اس پر علماء مفسرین نے کلام کیا، تو یہی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ فرشتے جس خمیر سے بنے ہیں اس میں شہوت اور عقل نہیں ہے۔ شہوت مطلب خواہش، ٹھیک ہے نا، انسان کے پاس شہوت ہے، ہاں خواہش، اور خواہش جو ہوتی ہے وہ اس کو خطا کی جانب لے کر جاتی ہے۔ حضرت آدم کا گندم کو کھانا حضرت حوا کی خواہش تھی، اس لیے آپ لغزش میں پڑ گئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حوا کی خواہش تھی کہ میں گندم کا دانہ کھانا چاہتی ہوں، شیطان نے ورغلایا کہ یہ حیات کا ایک ذریعہ ہے، اگر تم یہ کھا لیتے ہو تو حیات میں آ جاؤ گے۔ ایک خواہش پیدا ہوئی، گندم کا ذرہ کھایا، اور خدا رب باری تعالیٰ کا وہ قول ذہن سے محو ہو گیا یا نکل گیا، یا شیطان نے لغزش میں ڈال دیا کہ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو انسانی جو خمیر ہے اس میں شہوت اور عقل کا عنصر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس میں خطا اور عیب کا بھی ریزن اور عنصر موجود ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ماں سوائے انبیاء۔ اب دیکھیں تھوڑی سی مجھے ٹائم دیجئے گا، کچھ ذات ایسی ہیں کہ جو ہیں تو انسان، لیکن اللہ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے انہیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ کر دیا، جیسا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معصوم عن الگناہ کہہ لیجئے آپ، یا معصوم عن الخطا کہہ لیجئے، کہ انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ اور اولیاء یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ انہیں اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور گناہ اور عیب سے ان کو پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے مراد عیب اور گناہ سے مراد وہ عیب اور گناہ ہے کہ جس پہ شریعت حرام یا حلال کا کوئی فتویٰ دیتی ہے، جس پہ گناہ اور ثواب کا دار و مدار ہے۔ ایک کچھ انسانی عیوب ہوتے ہیں، یعنی فطرتی عیوب ہیں، بہت سے لوگوں کو جذبات بہت ہوتے ہیں، غصہ بہت آتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہنسی بہت زیادہ آتی ہے، اب چھوٹی سی بھی بات کریں گے ہنسیں گے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں انہوں نے بولنا ہے۔ تو یہ تو انسانی جسم کی ساخت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیب ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اور خطا اور گناہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو اچھا مفتی صاحب، ابھی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے، آپ نے بی بی حوا کا ذکر کیا، اور ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے فیملی جو سسٹم ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے بات کی کہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی بات کرتے ہیں، تو جو ہم صحابہ کی بات کریں اور یا ان کے خاندان کی بات کریں، صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ پورے خاندان نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اس نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا، ایک شخص اسٹرگل کر لے، محنت کر لے، باقی سب آرام سے جو ہے ان لگژریز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں ایسا نہیں تھا، وہاں ہر شخص کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا تھا، چاہے بچہ تھا، چاہے عورت تھی، چاہے بوڑھا تھا، چاہے جوان تھا۔ تو سب جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، انہوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ان کے بیٹوں نے بھی اور ان کی بیٹیوں نے بھی کردار ادا کیا، اور ہم بی بی عائشہ کا ذکر کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذکر کیجیے گا۔ امہات المؤمنین ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ مجتہدہ صحابیہ تھیں، یعنی صحابہ اکرام اپنے دینی مسائل اور بہت سے مسائل کے معاملات کے حل کے لیے آپ کی جانب رجوع فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی لخت جگر تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان صاحبزادی سے، ان جو حضرت عائشہ تھیں، ان سے بہت زیادہ پیار بھی فرماتے تھے۔ اور لیکن ایک بڑی مزے کی بات میں اسی چیز سے عرض کروں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو ایک طرف، حضرت صدیق اکبر کا عشق اتنا کامل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اماں عائشہ آپ رشتے کے اعتبار سے ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی زوجین تھے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عائشہ نارملی بات کر رہی تھی تو آواز کچھ تیز ہو گئی. حضرت ابو بکر آ رہے تھے. اچھا. تو آپ نے وہیں سے جو ہے نا وہ ڈانٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ خبردار تم اللہ کے رسول سے ایسے بات کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی جبکہ وہ رشتہ ذہن میں نہیں رہا کہ یہ بیٹی تو آپ کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں. تو حضرت ابو بکر نے روک دیا کہ تم کس طریقے سے بات کر رہی ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ میں اس چیز سے مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ حضرت صدیق اکبر کا عشق اس قدر بھی غالب تھا اور کامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہ بھی جو ہے ان کو ترجیح دیتے تھے. بے شک بے شک. مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ آئے. اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ کلام سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ سب کو رب محفوظ رکھے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اے میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے، اے میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. مصطفیٰ کے بعد رہبر، مصطفیٰ کے بعد رہبر آپ جیسا کون ہے. اے میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. اے میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. جب پکارا مصطفیٰ نے آ میرے دامن میں آ، جب پکارا مصطفیٰ نے آ میرے دامن میں آ گئے دامن میں کہہ کر آپ جیسا کون ہے. آ گئے دامن میں کہہ کر آپ جیسا کون ہے. اے میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. یوں تو گئے سارے صحابہ مصطفیٰ کے جانثار، یوں تو گئے سارے صحابہ آپ مصطفیٰ کے جانثار، پر میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. پر میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. اے میرے صدیق اکبر آپ جیسا کون ہے. سر بکف اسلام کی ناموس پر لڑتے رہے، سر بکف اسلام کی